اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کفن چور نے جب غیبی آواز سنی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کفن چور نے جب غیبی آواز سنی۔ یاد رہے، مساجد میں ہونے والے علماء حق کے دروس قرآن و حدیث اور ایمان افروز بیان کی یہاں ہرگز مذمت مراد نہیں۔ ان حضرات کے دروس و بیانات امت کے لیے سرچشمہ ہدایت اور باعث نزول رحمت و سبب مغفرت ہوتے ہیں۔ چنانچہ مشہور بزرگ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ اکرم ایک بار بلخ شہر میں بیان فرما رہے تھے۔ دوران بیان گناہ گاروں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت دعا مانگی۔ اے پروردگار عز و جل، اس اجتماع میں جو سب سے بڑا گناہ گار ہے، اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما۔ ایک کفن چور بھی وہاں موجود تھا۔ جو رات ہوئی تو وہ کفن چرانے کی غرض سے قبرستان گیا، مگر جو ہی قبر کھودی ایک غیبی آواز گونج اٹھی، اے کفن چور، آج دن کے وقت حاتم اصم کے اجتماع میں تو بخشا جا چکا، پھر آج رات یہ گناہ کیوں کرنے لگا ہے؟ یہ آواز یہ سن کر وہ رو پڑا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ مجھے دے دے ایمان پر استقامت، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، پائے سید محتشم یا الہی، میرے سر پہ عصیاں کا بار آہ مولا، میرے سر پہ عصیاں کا بار آہ مولا، بڑھا جاتا ہے دم بدم یا الہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔